دوستوں، نظر انداز کیے جانے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ سامنے والا خاموش ہے، بلکہ یہ کہ اس خاموشی میں آپ خود کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ زیادہ میسج کرتے ہیں، زیادہ سمجھاتے ہیں، زیادہ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، بس اس امید میں کہ شاید اب وہ آپ کی اہمیت سمجھ جائیں۔ لیکن نتیجہ میسج کا جواب لیٹ، پلان آخری لمحے پر کینسل، اور آپ ہمیشہ شاید کی لسٹ میں۔ یہی وہ درد ہے جو آہستہ آہستہ دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ آپ کی محنت نظر نہیں آتی، آپ کی موجودگی عادت بن جاتی ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ آپ خود سے سوال کرنے لگتے ہیں، کہیں مسئلہ مجھ میں تو نہیں؟ کیا میں واقعہ کافی نہیں ہوں؟ یہ سوال انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے، کیونکہ جب آپ اپنی قدر کسی اور کے رد عمل سے ناپنے لگیں تو آپ اپنی طاقت خود چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ غلط فیصلہ کرتے ہیں اور پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم کوئی چیخنے والا حل نہیں بتائیں گے، کوئی جذباتی انتقام نہیں۔ ہم بات کریں گے قدیم فلسفہ اسٹوئزم کی، جو سکھاتا ہے کہ اصل طاقت دوسروں کو بدلنے میں نہیں ہے بلکہ خود کو سنبھالنے میں ہے۔ اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ کب خاموشی کمزوری نہیں طاقت ہوتی ہے، کیسے پیچھے ہٹنا خودداری بن جاتا ہے، اور کیسے اپنی توجہ واپس خود پر لا کر پورا کھیل بدلا جا سکتا ہے۔ یہ طریقہ سامنے والے کو سبق سکھانے سے زیادہ آپ کو آزاد کرنے کے لیے ہے۔ تو اگر آپ تھک چکے ہیں نظر انداز ہونے سے اور اب خاموش مگر باوقار طاقت سیکھنا چاہتے ہیں تو اگلا حصہ غور سے سنیں، کیونکہ یہاں سے سوچ بدلنا شروع ہوتی ہے۔ ٹرک نمبر 1، قیمتی غیر موجودگی کا فن۔ ایک تلخ حقیقت سے شروع کرتے ہیں۔ انسان اس چیز کی قدر کم کرتا ہے جو اسے یقین کے ساتھ میسر ہو۔ یہ بے حسی نہیں، یہ انسانی نفسیات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس انسان کو پتا ہو کہ آپ ہمیشہ دستیاب ہیں، وہ لاشعوری طور پر آپ کو ترجیح کی فہرست میں نیچے رکھ دیتا ہے۔ جب آپ ہر وقت حاضر ہوں، ہر کال فوراً اٹھائیں، ہر میسج کا لمحوں میں جواب دیں، اور ہر پلان صرف سامنے والے کی سہولت کے مطابق بنائیں، تو آپ لفظوں میں کچھ نہ کہیں لیکن عمل سے ایک بات چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوتے ہیں، میری زندگی تمہارے انتظار میں رکی ہوئی ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں رشتوں میں طاقت کا توازن بگڑنا شروع ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ کسی کے بہت قریب ہیں، دوستی ہو، محبت ہو یا کوئی خاص تعلق، آپ ہر بات سنتے ہیں، ان کے موڈ کے مطابق خود کو ڈھالتے ہیں۔ وہ ناراض ہو تو آپ مناتے ہیں، وہ خاموش ہو تو آپ فکر مند ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ خاموش ہوں، جب آپ تھکے ہوئے ہوں، جب آپ کو ان کی ضرورت ہو، وہ کہتے ہیں ابھی موڈ نہیں، بعد میں بات کرتے ہیں، اتنا سوچا مت کرو۔ شروع میں آپ خود کو سمجھاتے ہیں، شاید واقعہ مصروف ہو، شاید میں زیادہ سوچ رہا ہوں، لیکن وقت کے ساتھ ایک خطرناک حقیقت سامنے آتی ہے، آپ ان کی زندگی کا سہارا بن گئے ہیں لیکن وہ آپ کی زندگی کا مرکز نہیں، اور یہی لمحہ اندر سے توڑ دیتا ہے۔ ہم وہاں ہارتے ہیں جہاں ہم اپنی قدر دوسروں کے رویے سے ناپنے لگتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں اور کوشش کروں تو شاید وہ بدل جائیں، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا۔ زیادہ دستیابی محبت کو مضبوط نہیں کرتی بلکہ عادت بنا دیتی ہے۔ اسٹوئزم یہاں ایک سخت مگر آزاد کرنے والی بات کرتا ہے۔ جب آپ کی موجودگی کی قدر نہ ہو تو خاموشی سے اپنی توانائی واپس لے لو۔ یہ ناراضگی نہیں، یہ انا نہیں، یہ سزا نہیں، یہ ہے باوقار واپسی۔ یعنی آپ یہ اعلان نہیں کرتے کہ میں جا رہا ہوں، بلکہ آپ اپنی زندگی دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہر رابطہ آپ کی طرف سے نہ ہو۔ اگر آپ ہی ہمیشہ پہلا میسج کرتے ہیں تو ایک دن خود سے پوچھیں، اگر میں خاموش ہو جاؤں تو کیا وہ مجھے ڈھونڈے گا؟ کیا وہ مجھے میسج کرے گا؟ یہ سوال تکلیف دہ ہے لیکن ضروری ہے۔ دوسرا، فوراً جواب نہ دینا بے رخی نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں مصروف ہیں، کام، صحت، سکون یا صرف خود کے ساتھ وقت، تو یہ حق ہے کہ آپ جواب دینے میں وقت لیں۔ جو انسان آپ کی قدر کرتا ہے وہ اس وقفے کو سمجھے گا، اور جو نہیں کرتا وہ ویسے بھی نہیں کرنے والا تھا۔ تیسرا اور سب سے اہم نقطہ، جب وہ رابطہ کریں تو رویہ مت بدلو، سطح مت گراؤ، بدتمیز نہ بنو، طنز نہ کرو، خاموش سزا نہ دیں، بلکہ پرسکون، مہذب لیکن محدود رہیں۔ آپ کا انداز یہ پیغام دے کہ میں خوش ہوں بات کر کے، لیکن میری دنیا صرف تم پر منحصر نہیں ہے۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو سامنے والے کو چونکا دیتی ہے۔ جب آپ خود کو ہر وقت دستیاب انسان سے خوددار انسان میں بدلتے ہیں تو رشتے دو راستوں میں بٹ جاتے ہیں۔ یا تو سامنے والا آپ کی کمی محسوس کرتا ہے، ذمہ داری لیتا ہے اور آپ کی قدر سمجھتا ہے، یا پھر وہ آہستہ آہستہ دور ہو جاتا ہے۔ اور سچ سنیں، جو رشتہ صرف آپ کی دستیابی پر زندہ تھا وہ آپ کی غیر موجودگی برداشت نہیں کر سکتا۔ قیمتی غیر موجودگی کسی کو کھونے کا ہنر نہیں، یہ خود کو بچانے کا طریقہ ہے۔ کیونکہ جب آپ کو آخرکار وہ وضاحت مل جاتی ہے جو برسوں سے نہیں ملی، تو وہی وضاحت آپ کو آزاد کر دیتی ہے، اور آزادی ہر تعلق سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ ٹرک نمبر 2، اسٹوئک پاز۔ جب کسی انسان کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو درد خاموش نہیں رہتا،
سب سے پہلے دل میں ایک چبھن سی اٹھتی ہے، پھر غصہ آتا ہے، پھر ایک بے چینی، جیسے دل اور دماغ آپس میں لڑ رہے ہوں۔ دل کہتا ہے کچھ تو کہو، خاموش مت رہو، اگر اب بھی رد عمل نہ دیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں زیادہ تر رشتے بگڑتے ہیں۔ اسٹوئک فلسفہ اس کیفیت کو کہتا ہے پہلی حرکت، یعنی وہ ابتدائی جھٹکا جو ہمارے اختیار میں نہیں۔ جیسے ہی میسج کا جواب نہیں آتا یا سامنے والے کا رویہ ٹھنڈا ہوتا ہے، دل خود بخود نتیجہ نکال لیتا ہے، وہ بدل گئے، میں اہم نہیں رہا، مجھے ابھی کچھ کرنا ہوگا۔ یہ سوچ انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ فوراً ریئیکٹ کرے، لمبا میسج لکھے، وضاحت کرے، شکوہ کرے یا کبھی کبھی غصے بھرا جملہ کہے یا طنز کرے۔ لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اسٹوئک کہتے تھے اصل طاقت دوسری حرکت میں، یعنی وہ لمحہ جہاں آپ رد عمل دینے سے پہلے رک جاتے ہیں۔ سینیکا نے بہت سادہ مگر خطرناک بات کہی تھی، ہر بار جب تم غصے کے مطابق عمل کرتے ہو تم ایک عادت بنا لیتے ہو، یعنی اگر آج اپنے درد میں ریئیکٹ کیا کل بھی یہی کرو گے، اور ایسے ایسے آپ کی ساری جذباتی طاقت دوسرے انسان کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ اسٹوئک وقفہ، اسٹوئک پاز کوئی چپ چاپ برداشت کرنا نہیں، یہ خود کو دبانا نہیں، یہ احساسات کو مارنا نہیں، یہ ایک شعوری وقفہ ہے جہاں آپ دل کی چیخ سن کر بھی اس کے غلام نہیں بنتے۔ میسج آیا جو دل کو چپ گیا، رک جاؤ، فون ہاتھ میں ہے، نیچے رکھ دو، سانس لو، گہرا سانس، اور خود سے بس ایک سوال پوچھو، کیا میرا یہ رد عمل مجھے مضبوط بنائے گا یا کمزور؟ یہ سوال اکثر ہمیں بچا لیتا ہے۔ تعلقات میں سب سے بڑا نقصان غلط وقت پر بولنے سے ہوتا ہے۔ جب ہم غصے میں وضاحت مانگتے ہیں تو ہم طاقت نہیں دکھاتے، ہم اپنی بے چینی دکھاتے ہیں، اور بے چینی کبھی کشش پیدا نہیں کرتی۔ فرض کریں آپ کسی کے بہت قریب ہیں اور وہ اچانک سرد ہو جائے، آپ فوراً پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے، میں نے کیا کیا ہے، تم ایسے کیوں ہو گئے ہو؟ آپ کا مقصد وضاحت ہوتا ہے لیکن سامنے والا اسے دباؤ سمجھتا ہے، اور دباؤ اکثر انسان کو اور پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ خاموشی کمزوری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ہر خاموشی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ایک خاموشی ہوتی ہے ڈر سے بھری ہوئی جو کہتی ہے کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور ایک خاموشی ہوتی ہے ضبط سے بھری ہوئی جو کہتی ہے کہ میں خود پر قابو رکھتا ہوں۔ دوسری خاموشی اصل اسٹوئک پاز ہے، اسٹوئک وقفہ ہے۔ یہ خاموشی سامنے والے کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ اب وہ آپ کے جذبات کو کنٹرول نہیں کر رہا، ان کا رویہ آپ کی قدر کا سرٹیفکیٹ نہیں۔ اکثر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اگر سامنے والا ٹھنڈا ہے تو ہم کم اہم ہو گئے ہیں۔ یہ سوچ غلط ہے۔ لوگوں کا رویہ اکثر ان کی اپنی الجھنوں، ان کے اپنے خوف یا ان کی عادتوں کی عکاسی ہوتا ہے، آپ کی قیمت نہیں۔ یہ سمجھ آ جائے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب آپ رد عمل روک لیتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں، پہلی آپ اندر سے مضبوط ہوتے ہیں، دوسری سامنے والا چونکتا ہے، وہ عادی تھا آپ کے فوری جواب کا، آپ کی وضاحت کا، آپ کے جذبات کا، اب اسے کچھ نہیں ملتا، اور یہی کچھ نہ ملنا اسے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اکثر سب سے طاقتور جواب کوئی جملہ نہیں ہوتا بلکہ ایک وقفہ ہوتا ہے۔ یہ وقفہ آپ کو خود واپس دیتا ہے، اور جو انسان اپنے اوپر قابو رکھنا سیکھ لے اسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ دبانا نہیں، یہ ضبط ہے، اور ضبط ہمیشہ مقناطیسی ہوتا ہے۔ ٹرک نمبر 3، اپنی توانائی واپس لو۔ اب سب سے اہم بات سمجھیں، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کسی نے آپ کو نظر انداز کیا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے آہستہ آہستہ کسی اور کو اپنی دنیا کا مرکز بنا لیا تھا۔ آپ کا موڈ ان کے رویے سے طے ہونا تھا، آپ کا دن ان کے میسج سے شروع یا ختم ہوتا تھا، آپ کی خوشی ان کے جواب پر ٹکی ہوئی تھی۔ اور جب زندگی کا مرکز خود سے ہٹ جائے تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ شروع میں یہ محبت لگتی ہے، توجہ، خیال، قربانی، آپ کہتے ہیں کہ میں بس زیادہ کیئرنگ ہوں، لیکن وقت کے ساتھ یہ کیئرنگ ڈیپینڈنسی بن جاتی ہے۔ آپ لاشعوری طور پر اپنے شوق کم کر دیتے ہیں، اپنے دوست پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اپنی روٹین ان کے شیڈول کے مطابق بنا لیتے ہیں، اور پھر ایک دن جب وہ بدلتے ہیں یا دور ہوتے ہیں آپ کے پاس اپنی کوئی دنیا ہی نہیں بچتی۔ یہی وجہ ہے کہ نظر انداز ہونا اتنا درد دیتا ہے۔ اسٹوئزم یہاں ایک سخت مگر شفا دینے والی بات کہتا ہے، جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں اسے اپنے سکون کا مالک مت بناؤ۔ مارکس اوریلیس نے کہا تھا، طاقت کا چشمہ تمہارے اندر ہے، بس دیکھنا سیکھو۔ یعنی طاقت باہر سے نہیں آتی، وہ اندر سے نکلتی ہے، لیکن اس کے لیے توانائی واپس لینی پڑتی ہے۔ توانائی واپس لینا کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی کو اگنور کرنا نہیں، یہ کسی سے بدلہ لینا نہیں، یہ اپنے اندر توڑ پھوڑ بند کرنا ہے۔ وہ توانائی جو آپ روز سوچنے میں لگا دیتے تھے، اس نے جواب کیوں نہیں دیا، میں نے غلط کیا کیا، کیا وہ مجھے چھوڑ دے گا، اسی توانائی سے آپ اپنی زندگی بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی روٹین دوبارہ بنائیں۔ وہ وقت جو آپ فون دیکھتے گزار دیتے ہیں اسے کسی مقصد سے بھریں، ورزش، مطالعہ، کچھ نیا سیکھنا، یا بس خود کے ساتھ خاموش وقت۔ شروع میں عجیب لگے گا کیونکہ آپ کا دماغ ڈوپامین کا عادی ہو چکا ہے ہر نوٹیفیکیشن سے، لیکن چند دنوں میں آپ محسوس کریں گے کہ دماغ ہلکا ہو رہا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں، میں کون تھا اس تعلق سے پہلے؟ کیا آپ زیادہ کانفیڈنٹ تھے، زیادہ ہنسنے والے
زیادہ فوکسڈ، وہ انسان کہاں گیا؟ وہ انسان کہیں نہیں گیا، بس دب گیا تھا۔ جب آپ اپنی توانائی واپس خود پر لگاتے ہیں، وہ انسان دوبارہ سانس لینے لگتا ہے۔ ہر انسان آپ کی توانائی کا حقدار نہیں، کچھ لوگ صرف لیتے ہیں، کچھ لوگ توازن رکھتے ہیں۔ جب آپ اپنی توجہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو واقعہ سنتے ہیں، جو آپ کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مسئلہ آپ کی قدر میں نہیں تھا بلکہ ترجیح میں تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ واقعہ مصروف ہو جاتے ہیں، جب آپ کی زندگی میں معنی آ جاتا ہے، لوگ خود محسوس کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں بدل گیا ہوں۔ آپ کے جواب میں ٹھہراؤ آتا ہے، آپ کے رویے میں سکون ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں میں خودداری ہوتی ہے، اور یہی چیز لوگوں کو چونکا دیتی ہے۔ سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوتا ہے جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے اب خود کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ آپ خود کو پسند کرنے لگتے ہیں، اپنے خیالات، اپنی خاموشی، اپنی رفتار۔ اور جب انسان خود کے ساتھ ٹھیک ہو جائے تو کسی اور کی پرواہ اسے توڑ نہیں سکتی۔ توانائی واپس لینا کسی کو کھونے کا عمل نہیں، یہ خود کو واپس پانے کا عمل ہے۔ اور جب آپ اپنی دنیا کے مرکز میں خود واپس آ جاتے ہیں، تب بھی لوگ آپ کی زندگی میں درست جگہ پر آتے ہیں۔ یہی اصل آزادی ہے۔ اندرونی تبدیلی۔ آہستہ آہستہ ایک خاموش تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ وہ بے چینی جو ہر وقت دل میں رہتی تھی کم ہونے لگتی ہے۔ فون بار بار چیک کرنے کی عادت ٹوٹنے لگتی ہے۔ اب آپ کسی نوٹیفیکیشن کے غلام نہیں رہتے، اور پہلی بار آپ دوسروں کو نہیں، خود کو سننا شروع کرتے ہیں۔ اسٹوئک اس کیفیت کو کہتے تھے اندرونی قلعہ، ایک ایسی جگہ جہاں باہر کی رائے، باہر کی بے رخی اور باہر کی لاپرواہی داخل نہیں ہو سکتی۔ یہی آپ سمجھتے ہیں میری قدر کسی کے موڈ، کسی کے جواب یا کسی کے رویے پر منحصر نہیں، میری قدر ناقابل سودے بازی ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو بدلتے ہیں تو باہر کی دنیا میں کیا تبدیل ہوتا ہے؟ آپ کی خاموشی ان میں خالی پن پیدا کرتی ہے۔ وہ انسان جو آپ کی موجودگی کا عادی تھا اب اس خلا کو محسوس کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے پچھتاوا، اور حقیقت یہ ہے پچھتاوا بحث سے پیدا نہیں ہوتا، شکایت سے نہیں، بلکہ غیر موجودگی سے جنم لیتا ہے۔ وہ شاید واپس آنے کی کوشش کریں، لیکن اب حالات بدل چکے ہوتے ہیں، کیونکہ اب آپ پرانے انسان نہیں رہے، اب کھیل نہیں چلتا، اب آپ اپنے سکون کے خود معمار ہیں، اور جس انسان نے اپنا سکون بنا لیا ہو اسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ دوستو، آخر میں ایک بات دل میں بٹھا لیں، یہ راستہ کسی کو سبق سکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ خاموشی کسی کو جلانے یا دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ سفر صرف اور صرف خود کو پہچاننے کے لیے۔ جب انسان اپنے اندر جھانکنا سیکھ لیتا ہے تو پھر باہر کی نظروں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لمحے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے قبول کیے جانے کی ضرورت نہیں، مجھے خود کو قبول کرنا ہے۔ مارکس اوریلیس نے بہت سادہ بات کہی تھی، زندگی کی خوشی تمہارے خیالات کے معیار پر منحصر ہے۔ مسئلہ لوگ نہیں ہوتے، مسئلہ وہ سوال ہوتے ہیں جو ہم خود سے پوچھتے رہتے ہیں۔ وہ مجھے کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ یہ سوال آپ کو کمزور کرتا ہے، لیکن جب یہی سوال بدل کر بن جاتا ہے میں خود کو کیسے بہتر، مضبوط اور پرسکون بنا سکتا ہوں، تو طاقت واپس آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی قدر کبھی بھی کسی اور کے ہاتھ میں تھی ہی نہیں، نہ ان کے میسیجز میں، نہ ان کی توجہ میں، نہ ان کے رویے میں۔ وہ قدر ہمیشہ آپ کے اندر موجود تھی، بس آپ نے غلط جگہ تلاش کر لی تھی۔ اب وقت ہے خاموشی سے جینے کا، اپنا وقار بچانے کا، اور ایسی زندگی بنانے کا جس پر آپ خود فخر کر سکیں، کیونکہ آخر میں جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ عزت نفس ہے، باقی سب صرف شور ہے۔ دوستو، اگر آپ تھک چکے ہیں کم اہم محسوس کرنے سے، اگر آپ اب خودداری، سکون اور ذہنی طاقت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو وارث کی بات کو سبسکرائب کریں۔ یہاں ہم شور نہیں، خاموش اثر کی بات کرتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔